بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بے حد رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ البقرہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ الف لام میم الف لام میم، یعنی میں اللہ کامل علم رکھتا ہوں۔ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ یہی ایک اعلیٰ درجے کی اور کامل کتاب ہے، اس میں شبہ اور نقصان والی کوئی بات نہیں، متقیوں کو منزل مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ انہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون۔ اور جو اس کلام پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف اتارا گیا ہے اور تم سے پہلے اتارا گیا تھا، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہی لوگ اس اعلیٰ درجے کی ہدایت پر متمکن ہیں جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے، اور یہی لوگ دین و دنیا میں بامراد ہیں۔ ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون۔ لیکن جو کفر پر قائم ہو گئے، اب چونکہ تمہارا انہیں متنبہ کرنا یا نہ کرنا ان کے لیے برابر ہو چکا ہے، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اور یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے ایک بڑا عذاب مقدر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ پھر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور بعد میں آنے والے دن پر ایمان لا چکے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون۔ وہ اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ اپنے سوا کسی کو محروم نہیں کر رہے اور وہ محسوس نہیں کرتے۔ في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون۔ ان کے دلوں میں نفاق کا مرض تھا، اللہ نے اسلام کو کامیاب کر کے ان کا مرض اور زیادہ کر دیا، اور ان کے ہمیشہ جھوٹ بولنے کی وجہ سے ان کے لیے ایک دردناک عذاب مقدر ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جب
انہیں کہا جاتا ہے کہ ملک میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ دیکھو یہی لوگ دراصل فساد برپا کرنے والے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور و احساس نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب انہیں کہا جاتا ہے دوسرے ایماندار لوگوں کے ایمان لانے کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ان ناسمجھوں کے ایمان لانے کی طرح ایمان لائیں؟ دیکھو حقیقت میں خود یہی ناسمجھ ہیں مگر یہ اپنی حالت کو نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لا چکے ہیں، اور جب اپنے سرغنوں کے ساتھ تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اصل میں تو ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو انہیں محض خفیف بنانے والے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ انہیں خفیف و حقیر کر دے گا، وہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے اور یہ ہیں کہ اپنی سرکشی کے طوفان میں بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ انہی لوگوں نے بجائے ہدایت کے گمراہی اختیار کر لی ہے، مگر نہ ان کا یہ لین دین نفع مند ثابت ہوا اور نہ وہ درست راہی اختیار کرنے والے بنے۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی حالت تو ایسی ہے جیسے کسی نے تاریکی میں آگ سلگائی، اور جب اس کا ماحول روشن ہو گیا تو اللہ نے ان منافقوں کا اجالا دور کر دیا اور انہیں مختلف قسم کے اندھیروں میں اس حال میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فهم لا يرجعون۔ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ اپنی گمگشتگی سے لوٹیں گے نہیں۔ او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اور بعض منافقوں کی حالت ایسی ہے جیسے مفید بارش بادل سے برستی ہے، اس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہے، ہولناک آوازوں کے باعث مر جانے کی دہشت سے وہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈالتے ہیں، حالانکہ اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ خیرگی کا یہ عالم ہے کہ گویا ان قریب بجلی ان کی بینائی اچک کر لے جائے گی۔ جب بھی وہ انہیں چمک دکھاتا ہے تو اس کی روشنی میں چند قدم چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جائے تو رک جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سنوائی اور بینائی بالکل سلب کر لے۔ اللہ ہر چاہی ہوئی بات کے کرنے پر یقیناً پوری طرح قادر ہے۔ يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو بھی جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم ہر طرح کی آفات سے بچے رہو۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے اس زمین کو راحت کے لیے بنایا اور آسمان کو حفاظت کا ذریعہ اور بادل سے پانی برسایا، پھر اس سے تمہارے لیے بطور رزق قسم قسم کے پھل پیدا کیے، سو تم جانتے بوجھتے ہوئے اللہ کے ہمسر نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تم اس قرآن کی سچائی کے متعلق جو ہم نے اپنے بندے پر وقتاً فوقتاً نازل کیا ہے کسی تردد میں ہو کہ یہ من جانب اللہ ہے یا نہیں، تو اگر تم اس تردد میں سچے ہو تو اس کی سی ایک صورت ہی بنا کر لے آؤ، اور اللہ کے علاوہ جنہیں اپنا مددگار سمجھ رکھا ہے اپنے وہ سب مددگار بھی بلا لو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر بھی اگر تم نے مقابلہ نہ کیا، اور یاد رکھو آئندہ بھی ہرگز اس کا مقابلہ نہ کر سکو گے، تو اس پر ایمان لاؤ اور اس آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور بت پرست بنیں گے، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان کے مناسب کام کیے بشارت دے دیجئے کہ ان کے لیے گھنے باغ ہیں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب بھی انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل بطریق احسن دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی وعدہ رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے دیا گیا تھا، اور انہیں وہ رزق ان کے اعمال اور وعدہ سے ملتا جلتا اور بار بار دیا جائے گا، اور ان باغوں میں ان کے ہر پہلو سے پاک و پارسا کیے گئے ساتھی ہوں گے اور وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ اللہ جنت کے بیان کے لیے کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں رکتا، خواہ وہ ایک حصہ ہی کی ہو یا اس سے بھی کم تر کسی چیز کی۔ پھر جو لوگ ایمان لا چکے ہوتے ہیں وہ تو اچھی طرح جان لیتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے بالکل درست بیان ہوئی ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، وہ کہتے ہیں اللہ کا اس مثال کے بیان سے کیا منشا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعہ بہت سے لوگوں کو گمراہ قرار دیتا اور ان کی گمراہی ظاہر کر دیتا ہے، اور بہت سے لوگوں کو اس کے ذریعہ ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ذریعہ ان بد عہد لوگوں کے سوا کسی کو گمراہ قرار نہیں دیتا۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض اولئک هم الخاسرون۔ جو اللہ کی اطاعت کا عہد اس کے پختہ کر دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جس تعلق کو قائم رکھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، یہی لوگ زیاں کار ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون۔ اے لوگو، تم کس طرح اللہ اور اس کے احکام و صفات کا انکار اور اس کی بے قدری کرتے ہو، حالانکہ تم بغیر زندگی کے تھے، پھر اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ وہی تو ہے جس نے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ زمین سے اوپر بلندیوں کی طرف متوجہ ہوا،
اور انہیں مکمل 7 آسمان بنایا اور ان کی ضرورت کا لحاظ کر لیا، اور وہ ہر چیز کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اے انسان، اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں اس ملک میں ایک خلیفہ معمور کرنے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا آپ اس میں ایسے لوگ بھی پیدا کریں گے جو اس میں فساد پھیلائیں گے اور خون ریزیاں کریں گے؟ حالانکہ جس حد تک آپ کی تسبیح و تقدیس کا سوال ہے، آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کے بے عیب ہونے اور آپ میں سب عظمتوں کے پائے جانے کا اقرار تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ اس پر اللہ نے کہا میں یقیناً وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ نے آدم کو ضرورت کے سب نام سکھائے، پھر جن کے وہ نام تھے انہیں ملائکہ کے سامنے کیا اور کہا جب تم درست بات کہہ رہے ہو تو مجھے ان کے نام تو بتاؤ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ انہوں نے کہا آپ بے عیب ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوا ہمیں کوئی علم نہیں، یقیناً آپ ہی کامل علم والے بڑی حکمت والے ہیں۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اس پر اللہ نے کہا اے آدم ان چیزوں کے نام انہیں بتاؤ۔ پھر جب آدم نے ان چیزوں کے نام انہیں بتا دیے تو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جن کے اظہار سے تم قاصر ہو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور اس وقت کا بھی تصور کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا آدم کی اطاعت کرو تو سب نے اطاعت کا اقرار کیا، مگر ابلیس نے نہ کیا، اس نے سختی سے انکار کیا اور بڑا بننا چاہا، اور وہ کیوں ایسا نہ کرتا جبکہ وہ تھا ہی کافروں میں سے۔
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس باغ میں رہو اور جہاں سے جب اور جس طرح چاہو اور اس میں سے آزادی سے اچھی طرح کھاؤ، تمہیں ضروریات زندگی سہولت اور کثرت سے ملیں گی، اور دیکھو اس درخت کے قریب بھی نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ آخر شیطان نے ان دونوں کو اس ممانعت کے بارے میں ان کے ارادے کے بغیر لغزش دے دی، اور اس طرح انہیں اس حالت امن سے جس میں وہ تھے نکال دیا، اور ہم نے انہیں کہا یہاں سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے اس ملک میں ایک مقررہ وقت تک ٹھہرنا اور منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے فائدہ اٹھانا مقدر ہے۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے کئی مفید باتیں حاصل کیں، تب وہ خدائے برتر اس کی طرف فضل سے متوجہ ہوا، یقیناً وہی فضل سے متوجہ ہونے والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے کہا تم سب اس حالت سے نکل جاؤ، یقیناً پھر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی نہ کوئی راہبری کا سامان آئے گا، تو اس وقت جو لوگ میری راہبری کے پیچھے چلیں گے تو نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری باتوں کو جھٹلایا وہی آگ میں گرنے والے ہیں، وہ اس میں رہ پڑنے والے ہوں گے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیای فارہبون۔ اے اسرائیل کی اولاد، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں تمہیں دے چکا ہوں، اور میرے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے اپنے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے بس صرف مجھی سے اس طرح ڈرو جس میں احتیاط شامل ہو اور جو ڈر کام کی طرف رغبت پیدا کرے۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اس قرآن پر ایمان لاؤ جو میں نے اتارا ہے، جو اس صحیفے کو سچا کر دکھانے والا ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے،
اور تم اس قرآن کے پہلے منکر نہ بنو اور میری باتوں کے بدلے تھوڑی قیمت یعنی مفاد دنیا نہ لو، اور میرا ہی تقوی اختیار کرو۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اور ایسا نہ کرو، یہ بڑی ملامت کی بات ہے کہ جانتے بوجھتے ہوئے سچ کو جھوٹ کے ساتھ ملاؤ اور سچ کو چھپاؤ۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور دیکھو نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دو اور فرما برداری اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے فرما بردار ہو جاؤ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ کیا یہ لوگوں کے لیے تعجب اور افسوس کی بات نہیں کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کے لیے کہتے ہو اور اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہو، حالانکہ تم الہی کتاب توریت پڑھتے ہو؟ کیا اسے پڑھ کر پھر بھی تم اپنے آپ کو ایسی حالت سے نہیں روکتے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور یہ دونوں باتیں یقیناً بڑی مشکل ہیں مگر ان عاجزی اور فرما برداری اختیار کرنے والوں کے لیے مشکل نہیں۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور یہ کہ وہ اسی کی طرف پلٹ کر واپس جانے والے ہیں۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اسرائیل کی اولاد، میرا وہ انعام یاد کرو جو میں تمہیں دے چکا ہوں، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے اثروں پر فضیلت دی تھی۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور اس دن کی مصیبت سے اپنا بچاؤ کر لو جب کوئی شخص کسی کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس سے کسی قسم کا معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش سنی جائے گی، اور نہ انہیں مدد ہی دی جائے گی۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے بچا لیا تھا، وہ تمہیں بدترین دکھ دے رہے تھے، تمہارے بیٹوں کو تو ہلاک کرتے چلے جاتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے اور بے حیا بناتے تھے، اور اس نجات میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑا انعام تھا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر الگ کر دیا، تمہیں بچا لیا، اور جب کہ تم دیکھ رہے تھے فرعونیوں کو غرق کر دیا تھا۔
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں اور دنوں کے خصوصی طور پر عبادت میں گزارنے کا وعدہ لیا تھا، پھر تم نے اس کے جانے کے بعد عبادت کے لیے بچھڑا بنا لیا اور تم ظالم تھے۔ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے اس کے بعد تم سے درگزر کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو شریعت اور دلیل حجت اور دشمن پر فتح دی تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا، اے میری قوم، تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر یقیناً اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اس لیے تم اپنے بتدریج اور بلا نقص وجود میں لانے والے باری تعالیٰ کی طرف توجہ کرو اور اپنے اس جرم کے سرغنوں کو قتل کر دو، اسی میں تمہیں بتدریج اور بلا نقص وجود میں لانے والے باری تعالیٰ کے نزدیک تمہارے لیے بہتری ہے۔ تب اس نے تمہاری طرف فضل سے توجہ کی، یقیناً وہی فضل سے بہت متوجہ ہونے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا، اے موسیٰ، ہم تیری بات ہرگز نہیں مانیں گے تاں کہ ہم اللہ کو ظاہر طور پر دیکھ لیں، اس پر تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک ہولناک عذاب نے تمہیں آ لیا تھا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پھر ہم نے تمہاری اس سائقہ والی غشی کے بعد تمہیں اس لیے اٹھایا کہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من اور سلوہ مہیا کیے اور کہا، ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ، لیکن انہوں نے نافرمانی کی اور ایسا کر کے ہمارا تو نقصان نہیں کیا بلکہ وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا تھا، اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جیسا کہ تم نے چاہا تھا اس میں سے وسعت اور آزادی کے ساتھ کھاؤ پیو، اور اس کے دروازے میں فرمانبردار بن کر داخل ہو جاؤ اور کہتے جاؤ، ہماری خطاؤں کا بوجھ دور ہو
تب ہم تمہاری خطاؤں کے برے انجام سے تمہاری حفاظت کر دیں گے اور اعلیٰ اعمال بجا لانے والوں کو اور بھی زیادہ دیں گے۔ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ پھر ایسا ہوا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے وہ بات جو نے کہی گئی تھی یعنی جنگ ایک دوسری بات یعنی زمیندارہ سے بدل کر کرنا شروع کر دی، جس پر ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کی مسلسل بد عہدی کے باعث آسمان سے قلق پیدا کرنے والا ایک عذاب نازل کیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تھا تو ہم نے اسے کہا تھا اپنا عصا اس خاص پتھر پر مارو، چنانچہ جیسے ہی انہوں نے ایسا کیا اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے اور سب لوگوں نے پانی لینے کی اپنی اپنی جگہ پہچان لی، اور انہیں کہا گیا کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور پیو اور مفسد بن کر ملک میں فساد و شرارت نہ پھیلاؤ۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی طرح کی غذا کھاتے چلے جائیں، اس لیے تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر کہ وہ ہمارے لیے بعض ایسی چیزیں جنہیں زمین اگاتی ہے پیدا کرے، اس کی ترکاری اور اس کی ککڑی اور اس کی گندم اور اس کے مسور اور اس کے پیاز۔ اللہ نے کہا کیا تم اس سے یعنی فرعون کی غلامی سے چھوٹ کر جو اعلیٰ بات ہے لذت کام و دہن لینا چاہتے ہو جو ایک ادنا سی چیز ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو کسی شہر میں جا اترو، وہاں تمہارے لیے وہ سب کچھ ضرور مہیا ہوگا جو تم نے مانگا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا کہ ان پر ذلت اور بے بسی مسلط کر دی گئی اور وہ الہی ناراضی کا مورد بن گئے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی باتوں کا انکار کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرنا چاہتے تھے۔ یہ گناہ ان میں اس لیے پیدا ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ زبان سے مدعی ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اور جو یہودی ہوئے
اور نصارہ اور سابی، جو بھی ان میں سے اللہ پر اور پیچھے آنے والے دن پر سچائی مان لائے ہیں اور انہوں نے اس کے مناسب کام کیے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے، نہ انہیں کوئی خوف رہے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ اقرار لیا تھا اور اس وقت کے تم دامن کوہ میں طور کی رفتوں کے تلے کھڑے تھے اور طور کی چوٹیوں کو تم پر بلند کیا ہوا تھا، اور کہا تھا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے عملاً یاد رکھو تاکہ تم دکھوں سے بچے رہو۔ ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين۔ پھر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اور تم میں سے جن لوگوں نے سبت کے معاملے میں زیادتی کی تھی تم ان کے انجام کو تو جان چکے ہو، اسی پر ہم نے ان سے کہا تھا جاؤ ذلیل دھتکارے ہوئے بندروں کی طرح ہو جاؤ۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ پھر ہم نے اس واقعہ کو ان لوگوں کے لیے جو اس وقوعہ کے سامنے اس وقت موجود تھے اور ان کے لیے بھی جو اس کے بعد کے ہیں، موجب عبرت اور سب متقیوں کے لیے عظیم الشان نصیحت بنا دیا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے ان کی بہتری کے لیے کہا اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، انہوں نے کہا کیا آپ ہمیں تمسخر کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ ایسا فعل کر کے نادانوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ گائے کیسی ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایسی گائے ہے کہ نہ تو بڑھیا ہے اور نہ بچیا، اس کے درمیان پوری جوان ہے، اس لیے جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے وہ زرد رنگ کی گائے ہے، اس کا رنگ بہت شوخ ہے اور وہ دیکھنے والوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے پھر دعا کیجئے کہ وہ ہمیں کھول کر بتائے کہ وہ مطلوبہ گائے کون سی ہے۔ گائیں ہم پر مشتبہ ہو گئی ہیں اور اس قسم کی سب گائیں ایک سی نظر آتی ہیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم مقصود کو پانے والے ہیں۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک ایسی گائے ہے جو گام پر نہیں لگائی گئی کہ ہل چلاتی ہو اور زمین پھاڑتی ہو، اور نہ راہٹ میں جوتی گئی کہ کھیت کو سینچتی ہو۔ صحیح و سالم ہے، یک رنگ ہے، اس میں دوسرا رنگ پائے جانے کا کوئی داغ دھبا نہیں۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لائے ہیں۔ تب انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب بھی نہ تھے کہ ذبح کرتے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ۔ اور جب تم نے ایک عظیم شخص کو اپنی طرف سے تو قتل کر ہی دیا تھا، پھر اس کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جو تم چھپاتے تھے اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ سو ہم نے کہا اسے اس کے بعض سے مارو، یعنی فعل قتل پوری طرح وارد نہ ہونے دو۔ اللہ اسی طرح مردے زندہ کیا کرتا ہے اور تمہیں اپنے نشان دکھاتا رہتا ہے تاکہ تم برائیوں سے رک جاؤ۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ پتھروں کی طرح تھے، بلکہ سختی میں ان سے بھی بڑھ کر، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں سے زور سے دریا بہتے ہیں، اور ان میں سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ پھٹتے ہیں تو ان میں سے کچھ پانی نکلنے لگتا ہے، اور ان دلوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ اللہ کے خوف سے لرز کر اس کے آستانے پر گر پڑتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے ہرگز بے خبر نہیں۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ کیا تم ان یہود سے امید رکھتے ہو کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے، حالانکہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اسے سمجھ لینے کے بعد دیدہ و دانستہ اس میں تحریف کرتے رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ طریق درست نہیں۔
وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں جب یہ ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے تخلیے میں ملتے ہیں تو آپس میں کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں بتاتے ہو؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اس ذریعہ سے تمہارے رب کے حضور تم پر حجت میں غالب آ جائیں گے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وہ ایسا کہتے ہیں، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں اللہ یقیناً اسے جانتا ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور ان میں سے بعض بے پڑھے لکھے ہیں اور وہ رٹ لینے کے سوا اس کتاب تورات کا کچھ بھی علم نہیں رکھتے اور محض بے اصل باتیں کر رہے ہیں۔